अस्सलाम वालेकुम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल तन्हा बैठे हो, चारों तरफ रात का गहरा सन्नाटा हो, लेकिन अचानक आपके दिल की धड़कन बगैर किसी वजह के तेज हो जाए? एक ऐसा अजीब और सहर अंगेज एहसास, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा है, जैसे किसी की नादीदा नज़रें आपका ताक़ुब कर रही हैं, लेकिन जब आप चौंक कर मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ एक खाली कमरा और खामोशी होती है। या फिर ऐसा हुआ हो कि आप गहरी नींद में हों और रात के किसी आखिरी पहर, किसी ख़ास वक्त पर अचानक आपकी आंख खुल जाए, आपका दिल किसी अनजाने खौफ या तड़प से भर जाए और जहन के पर्दे पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का चेहरा उभरने लगे। आप लाख कोशिश करें, अपने जहन को किसी दूसरी तरफ लगाने की जदोजहद करें, लेकिन वो चेहरा, वो याद, वो एहसास आपके वजूद से चिमट कर रह जाए। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है और ना ही ये आपके दिमाग का कोई वहम या पागलपन है। ये उस कायनात का वो सबसे गहरा पुरअसरार और खामोश राब्ता है जिसे हमारी मादी आंखें कभी देख नहीं सकती, लेकिन हमारी रूहें सदियों से उसकी ज़ुबान समझती हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त इसी लम्हे आपकी रूह उस शख्स के वजूद का पीछा कर रही है, और वो शख्स, चाहे वो आपसे हज़ारों मील दूर किसी दूसरे शहर में हो या फिर आपके माजी का कोई धुंधला सा हिस्सा बन चुका हो, वो उस खिंचाव को, इस तड़प को अपने अंदर शिद्दत से महसूस कर रहा है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी लहर का जो लफ्ज़ों से आज़ाद है, जो किसी ज़ुबान की मोहताज नहीं है और ना ही उसे फासलों से कोई फ़र्क पड़ता है। जब दो रूहें एक दूसरे के लिए कायनात के निज़ाम में चुनी जाती हैं, तो उनके दरमियान एक ऐसा नादीदा लचकदार धागा बांध दिया जाता है जिसे वक्त की बेरहम मौजें और दुनिया के सख्त तरीन हालात भी तोड़ नहीं पाते। आप यहाँ अपने कमरे की तन्हाई में बैठकर उस इंसान के बारे में सोचते हैं, आपके दिल से एक गहरी आह निकलती है और वहाँ दूर बैठा वो इंसान अचानक एक अजीब सी बेचैनी का शिकार हो जाता है। वो सूफियाना और रूहानी दुनिया जिसे हम अक्सर किताबों की बातें या अफसाना समझ लेते हैं, दरअसल वही वाहिद सच्चाई है जो इस मादी कायनात के पीछे छुपी हुई है। इल्मे तसव्वुफ़ हमें सिखाता है कि रूहें मिट्टी के इन बुतों में कैद होने से बहुत पहले अज़ल के दिन अरवाह के आलम में एक दूसरे से मिल चुकी थी। रूहों के इस अजीम बाज़ार में कुछ दिल ऐसे थे जो एक दूसरे के धड़कने की तरतीब से वाकिफ़ हो गए थे, जिन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया था, और जब वो इस फ़ानी दुनिया में भेजे जाते हैं तो अपने इस बिछड़े हुए हिस्से को, अपने इस रूहानी हमज़ात को ढूंढने के लिए हर वक्त बेचैन रहते हैं। अगर आज आपका दिल किसी के लिए मुसलसल तड़प रहा है, अगर आपकी दुआएं बार बार घूम फिर कर तमाम रास्तों से होती हुई उसी एक शख्स के गिर्द घूम रही हैं, तो यकीन जानिए आपकी रूह ने उसके वजूद का पीछा करना शुरू कर दिया है। आपकी ये खामोश पुकार, ये बेनाम सी तरतब, रोशनी की लहरों की सूरत में उसके दिल के बंद दरवाजे पर मसलसल दस्तक दे रही है, और वो इस दस्तक को अनसुनी नहीं कर पा रहा। अगर हम इस सूफियाना इसरार से थोड़ा सा हट कर जदीद साइंस और इंसानी नफ्सियात के आईने में इस ताल्लुक़ को देखें, तो ये बात और भी हैरत अंगेज़ और सच्ची मालूम होती है कि नफ्सियात इस गैर मरई राब्ते को टेलीपैथिक कनेक्शन का नाम देती है। साइंसदानों ने लेबॉर्ट्रीज़ में ये साबित किया कि जब दो ज़र्रात एक बार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फिर चाहे उन्हें कायनात के दो अलग अलग कोनों में अरबों मील दूर रख दिया जाए, एक ज़र्रे में होने वाली मामूली सी तब्दीली दूसरे ज़र्रे पर उसी सेकंड में असर अंदाज होती है। अब ज़रा सोचिए, अगर बेज़बान ज़र्रात में ये ताकत है,
تو اشرف المخلوقات کی روحوں میں کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ انسانی دماغ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور فریکوینسی ٹرانسمیٹر ہے۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں انتہائی گہرائی، خلوص اور سچی تڑپ کے ساتھ سوچتے ہیں تو آپ کا دماغ مخصوص برقی مقناطیسی لہریں خارج کرتا ہے۔ یہ لہریں زمان و مکان کی تمام دیواروں کو چیرتی ہوئی، سمندروں اور پہاڑوں کو عبور کرتی ہوئی سیدھی اس شخص کے لاشعور سے جا ٹکراتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے روزمرہ کے رویے میں اچانک کچھ غیر معمولی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ سڑک پر چل رہے ہوں اور اچانک آپ کو ایسا لگے کہ کسی نے آپ کا نام پکارا ہے، یا آپ کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوں اور اچانک آپ کا پورا موڈ بدل جائے۔ ایک گہری اداسی یا ایک مبہم سی خوشی کی لہر آپ کو اپنے گھیرے میں لے لے، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ کسی کی روح نے بہت دور بیٹھ کر آپ کی روح کے تاروں کو چھیڑا ہے۔ وہ شخص اس وقت اپنے گھر میں اپنے کام میں مصروف شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ آخر کیوں بار بار تمہارا خیال اس کے ذہن کی کھڑکی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہ کر بھی تمہاری یادوں کا دامن نہیں چھڑا پا رہا۔ کیوں تمہارا چہرہ اس کی بند آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے؟ وہ ظاہری طور پر بے خبر ہے، لیکن اس کا لاشعور جانتا ہے کہ یہ تم نہیں ہو، بلکہ یہ تمہاری روح ہے جو اس کے وجود کے گرد مسلسل چکر کاٹ رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا سچ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ دلوں کے فیصلے زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ آپ کی روح کا اس شخص کے وجود کا پیچھا کرنا دراصل اسی ازلی پہچان کا تسلسل ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ مصلے پر بیٹھ کر سجدے میں گرتے ہیں اور اس انسان کے لیے روتے ہیں، جب آپ کے لب خاموش ہوتے ہیں لیکن آپ کا تڑپتا ہوا دل اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پاکیزہ تڑپ ایک نورانی توانائی بن کر اس شخص کے سخت دل میں بھی اترنے لگتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دلوں کو بدلنا صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور جب ایک دل دوسرے دل کے لیے خالص ہو جاتا ہے، جب اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں رہتا، تو کائنات کے فیصلے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ یہ جو آپ کو اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یہ جو ایک امید کی مدھم سی کرن آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی روح کا یہ سفر رائے گاں نہیں جا رہا۔ وہ شخص دنیا کے سامنے چاہے جتنا بھی خود کو مضبوط، بے پرواہ اور پتھر دل دکھانے کی کوشش کرے، چاہے وہ اپنے کاموں اور دنیاوی رونقوں میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو جائے، جب محفلیں اجڑتی ہیں اور وہ تنہا ہوتا ہے، تو اس کے لاشعور میں صرف اور صرف آپ کی روح کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ وہ اپنے سینے میں ایک بھاری پن محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ جاننے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے کہ کوئی نادیدہ طاقت اسے کس کی طرف کھینچ رہی ہے، کوئی ہے جو فاصلوں کے باوجود اس کے دل کے سب سے قریب دھڑک رہا ہے۔ زندگی کے اس کٹھن سفر میں اکثر ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان بالکل تھک جاتا ہے، جہاں ظاہری حالات، لوگوں کی باتیں اور حالات کی تلخی دیکھ کر لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ جہاں دنیا کے مادی راستے ختم ہوتے ہیں، ٹھیک اسی جگہ سے روح کے حقیقی راستے شروع ہوتے ہیں۔ اگر کائنات کے مالک نے آج بھی آپ کے دل میں کسی کے لیے یہ تڑپ، یہ محبت اور یہ تڑپتا ہوا احساس برقرار رکھا ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کی کہانی کا آخری صفحہ ابھی نہیں لکھا گیا، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کی روح کا یہ پیچھا کرنا، یہ محبت کا سفر آپ کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم آزمائش ہے، آپ کے خلوص کی، آپ کے صبر کی اور آپ کے یقین کی۔ یہ ایک ایسی موٹیویشن ہے جو آپ کو ہر روز بتاتی ہے کہ آپ اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ اس کائنات کا نظام بہت خوبصورت، بہت گہرا اور منصفانہ ہے۔ جو درد اس وقت آپ کے دل میں ہے، وہ درد کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی صورت میں
اس کے دل میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ ایک ہی نادیدہ دھاگے کے دو سرے کبھی الگ الگ سمتوں میں رہ کر سکون نہیں پا سکتے۔ اپنی اس پاکیزہ تڑپ کو مایوسی اور آنسوں میں ضائع کرنے کی بجائے اسے ایک مثبت اور طاقتور روحانی توانائی دیجیے۔ اپنی روح کو گناہوں سے پاک کیجیے، اپنے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کیجیے، کیونکہ جب پاکیزہ روحیں اپنے خالق کے سامنے جھک کر سچے دل سے کسی کو مانگتی ہیں تو کائنات کے ایک ایک ذرے کو، تقدیر کے ایک ایک قلم کو اس میلاب کے لیے کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ اب اپنے بے چین دل کو ایک گہرا اور تر و تازہ سکون دیجیے، ایک لمبا اور گہرا سانس لیجیے اور تمام منفی سوچوں کو ذہن سے نکال دیں۔ اس بات پر پختہ یقین رکھیے کہ جو رشتہ، جو تعلق ازل کے دن لوح محفوظ پر آپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اسے دنیا کی کوئی مادی طاقت، کوئی طویل فاصلہ، لوگوں کی بنائی ہوئی دیواریں اور کوئی بڑی سے بڑی غلط فہمی کبھی مٹا نہیں سکتی۔